بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو یکے بعد دیگر ہمارے اہل سنت کے لوگ بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اگر ہم حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت جناب سیدہ زہرا پاک، حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور باقی جتنے امام ہیں 12 امام، ان کو ڈال کے اگر ہم ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام پڑھتے ہیں تو فوراً ہمارے اوپر یہ اٹیک ہوتا ہے کہ علیہ السلام فقط نبی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو جبریل امین وہ نبی نہیں ہیں، فرشتے ہیں، ان کے ساتھ بھی علیہ السلام ہی پڑھا جاتا ہے۔ خیر چلو، نبی کی ذات تو بلند و بالا ہے، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل اور جناب عزرائیل، ان 4 مقرب فرشتوں کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ خیر پہلے تو محبت کے ساتھ حضرت مولا علی مشکل کشا کی 1-2 فضائل کی باتیں سماعت فرماؤ، اور بعد میں 1-2 حوالے بطور دلیل آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اور یہ وجہ، یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ پیغام آپ احباب تک دینے کی اصل وجہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، تقریر کی، وہاں پہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی، وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور ظاہری بات ہے یوٹیوب پہ ویڈیو کبھی کبھار کم چلتی ہیں، فیس بک پہ چلے وہ بندہ دیکھتا دیکھتا آتی جاتی ہے، بندہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اوپر جو ٹائٹل میں نے لکھا تھا وہ میں نے لکھا تھا مولا علی علیہ السلام۔ تو ایک بندے نے مجھے کمنٹ کیا کہ حضرت صاحب بیان اپنی جگہ، مگر یہ علیہ السلام کہنا یہ صرف نبی اور رسولوں کے لیے ہے، یہ حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہنا چاہیے، علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ خیر میں نے اسے جواب دیا، اور وہ شریف ماں کا بیٹا لگتا تھا، اسے میری بات کی سمجھ آ گئی۔ وہ اس لیے کہ ہم تو آل رسول کے نوکر ہیں، اور ہم نے ان پاکوں کا ذکر کرنا ہے، اور پاکوں کا ذکر ہضم ہی شریف ماؤں کے بیٹوں کو ہوتا ہے۔ ہر ایک اہل بیت کی عظمت کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کو بڑا عجیب ایک اس کے چہرے کے کروٹیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت کا ذکر اس کو کہاں تک تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چلے خیر، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، ہمارا تو نظریہ ہے اور حدیث رسول ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَہِیدًا، فرمایا جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوا دنیا چھوڑ کر جائے گا، اللہ اسے شہادت والی موت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ کافرا، فرمایا جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوا دنیا چھوڑ کر جائے گا، فرمایا کافر ہو کر مرے گا۔ ان 2 حدیثوں سے بالکل سادہ لفظوں کے اندر اگر ان کا مفہوم اہل اسلام کو سمجھایا جائے تو مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کی محبت کا نام ایمان ہے، اور اہل بیت کی دشمنی اور بغض کا نام کفر ہے۔ حضرت علی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے
اس شان کے مالک ہیں کہ آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ کئی جگہ پہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم بھی لکھا جاتا ہے۔ کرم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر حضرت مولا علی کو، حضرت جناب سیدہ زہرا پاک کو، یا حضرت امام حسن یا جناب امام حسین پاک کو، یا باقی جتنے ائمہ ہیں، اگر ان کو رضی اللہ کہا جائے تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ صحابی رسول، چونکہ حضرت علی بھی صحابی رسول ہیں، حضرت امام حسن بھی صحابی رسول ہیں، حضرت امام حسین بھی صحابی رسول ہیں، حضرت سیدہ زہرا پاک بھی صحابی رسول ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کے پاس دو درجے ہیں۔ دو درجے یہ ہیں کہ ایک تو نبی پاک کی آل ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، نبی پاک کی اہل بیت میں شامل ہے، دوسرا نبی پاک کے صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ علیہ السلام، ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اگر رضی اللہ کہہ لیا جائے تو حرج والی بات نہیں ہے، مگر جب علیہ السلام کہا جائے تو علیہ السلام سن کر اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو میں اسے فقط اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نماز کے اندر آل محمد پر درود بھی پڑھ رہا ہے، سلام بھی پڑھ رہا ہے، تو ان کو نماز کے بعد علیہ السلام کہتے ہوئے تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یہ تیرے اندر کا یزید جاگ کیوں جاتا ہے؟ یا تو نماز کے اندر بھی آل محمد پر درود نہ پڑھ، آل محمد پر سلام نہ پڑھ، یہ اپنے اندر والے یزید کو نکال کر نماز پڑھو۔ جو عقیدہ نماز کے اندر رکھتے ہو وہی عقیدہ نماز کے بعد بھی رکھو۔ تو اب میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں حوالے دینا چاہوں تو میں کتنی کتابوں کے، بے شمار کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، مگر میں بالکل، کیونکہ عقل مند اور دانشور کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دلیل 100 عالموں کو، 100 سمجھداروں کو، 100 دانشور اور عقل مندوں کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ یعنی ایک دلیل اگر بندہ دے دے، سامنے والے 100 عقل مند ہوں، وہ ایک دلیل پر اتفاق کر کے بات کو مان لیں گے، اور اگر کوئی جاہل ہو اس کے سامنے 100 عالم بٹھا دو، 100 دانشور اور عقل مند بٹھا دو، تو وہ جناب 100 مل کر بھی ایک جاہل کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا میں حوالہ دینے لگا ہوں کہ آپ جناب کہو کہ ہمیں کہاں سے ملے گی، یہ آپ جہاں سے دل کرے مل جائے گی، نہ ملے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بے شک نہ خریدیں، آپ کسی مکتبے پہ چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھتے دیکھتے یہ آپ نے حدیثوں کے نمبر نوٹ کر لینے ہیں، یا اپنی مسجد کے امام یا محلے کے اندر دوست احباب سے اگر کسی کے پاس پڑھی ہو۔ ابو داؤد شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے، ابو داؤد شریف، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4646، یعنی 46 اور 46، یہ حدیث پاک کا نمبر ہے۔ آپ ابو داؤد شریف کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ، اور یہ اس کے اندر حضرت امام حسن پاک کا ذکر بھی، حضرت امام حسین پاک کا ذکر بھی، اور یہ جو میں حوالے دے رہا ہوں ان میں یہ ہے کہ کسی حدیث کے اندر، اب چونکہ میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، تو یہ جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور دوسرا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر بخاری کی حدیث ہوتی تو ہمیں سمجھ میں آتی، ابو داؤد شریف، میں نے کہا بچے بات ہی کوئی نہیں ہے، آپ بخاری کی بات کرتے ہو، بخاری کی تو ایک حدیث کی بات کرتا ہے، میں تیرے سامنے بخاری کی 2 حدیثیں رکھ دیتا ہوں۔ تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 3748، یعنی 3748، 3748،
748 یہ حدیث کا نمبر ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ 6318 6318 6318 ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور دو بخاری شریف کی حدیثوں کے نمبر میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، دیکھ آپ خود لینا۔ اور اس کے اندر اگر حضرت سیدہ زہرا پاک کے نام کے ساتھ، حضرت مولا علی پاک کے نام کے ساتھ اور حضرت مولا حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھا ہو تو پلیز آپ مجھے کمنٹ کرنا اپنا نمبر، میں اپنی طرف سے آپ کو کال کروں گا، آپ میرے پاس تشریف لے کے آنا، میں حضرت کی، دوست کی، احباب کی خدمت بھی کروں گا، اور جو ہو سکا لنگر حسینی بھی پیش کروں گا، اور بعد کے اندر دوستوں کو سامنے بٹھا کر کتابیں کھول کر اور یہ حدیثیں نکال کر دکھاؤں گا کہ دیکھو، اور اس کے بعد مانے کوئی نہ مانے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو دوستو علیہ السلام حدیثوں کے اندر، اور کئی لوگوں نے عجیب اتفاق ہے کہ عربی عبارت کے اندر جب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، عربی زبان کے اندر جہاں حدیث کا مفہوم، جہاں حدیث لکھی ہوتی ہے، وہاں پہ عربی متن کے اندر تو پوری حدیث کے اندر جب علی پاک کا نام آیا، حضرت زہرا پاک کا نام آیا، یا حضرت امام حسین پاک کا نام آیا، یا حضرت امام حسن کا نام آیا، وہاں پہ عربی کے اندر علیہ السلام لکھا ہے، مگر ڈنڈی مارنے والوں نے جب ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کی، تو جناب اردو کے اندر علیہ السلام نہیں لکھا بلکہ رضی اللہ عنہ لکھ دیا۔ تو میں نے کہا یہ کتنی حماقت ہے، کتنا بغض ہے آل رسول کے ساتھ، جب اللہ ان پر سلام کہہ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان پر سلام کہہ رہے ہیں، اور مومنین مومنات قیامت تک ان پر سلام کہتے رہیں گے۔ میں نے کہا تو نہ بھی مانے تیری اپنی مرضی ہے، لیکن یہ علیہ السلام کے درجے پر، یہ اللہ کے محبوب کی اہل بیت وہ ہے کہ جن کی محبت کا نام ایمان ہے اور ان کے بغض کا نام کفر ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین